کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ ذہن جیسے ایک دھند میں لپٹ گیا ہو، ہر طرف سے آوازیں، ہر طرف سے ذمہ داریاں، اور بس ایک ہی احساس ہے، تھکن کا۔ آج ہم اسی ذہنی کشمکش کی گہرائی میں اتریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس افراتفری میں سکون کی راہ کیسے تلاش کی جائے۔ ایک طرف تو یہ کریئر کی دوڑ ہے، ڈیڈ لائنز کا جیسے انبار لگا ہوا ہے، ایک کام ختم ہوتا نہیں کہ دوسرا سر پر آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ اور پھر دوسری طرف گھر اور خاندان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، ہر کسی کو وقت چاہیے، ہر کسی کو توجہ چاہیے، اور سب کو خوش رکھنے کی اس بھاگ دوڑ میں انسان کہیں نہ کہیں خود کو ہی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اور ان سب کے اوپر ماضی کی کچھ تلخ یادیں، کچھ کہی انکہی باتیں، کچھ آوازیں جو پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ ایک عجیب سا انجانا سا خوف ہے جو دل میں بیٹھ جاتا ہے اور ہر وقت بے چین رکھتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب زندگی ہر طرف سے یوں دباؤ ڈال رہی ہو تو اس شور شرابے میں اپنے لیے ذہنی سکون اور کلیئرٹی کیسے تلاش کی جائے؟ اچھا، آئیے اس کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ آج کی یہ جو تیز رفتار دنیا ہے، یہ جو ریٹ ریس ہے نا، یہ ہمیں مستقل ایک مینٹل ڈسٹریکشن کی کیفیت میں رکھتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ہم ایک ہی وقت میں 100 الگ الگ سمتوں میں کھینچے جا رہے ہیں۔ اور اس دور کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر چیز اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ آن لائن کورس بھی کرنا ہے، وہ نئی اسکل بھی سیکھنی ہے، خود کو ہر طرح سے پرفیکٹ بنانا ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتے اور آخر میں خود کو ناکام محسوس کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو ماڈرن سٹریس ہے، یہ ہمیں صرف تھکاتا نہیں ہے، یہ ہمیں ہمارے پرانے زخموں اور چھپے ہوئے خوف کے سامنے اور بھی کمزور کر دیتا ہے۔ یہ وہ خوف ہیں جو ہمارے اندر کہیں بہت گہرائی میں دفن ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں، کسی ٹاکسک کلیگ کی وہ زہریلی بات جو آج بھی کانوں میں گونجتی ہے، یا کسی موقع پرست دوست کا وہ طعنہ جو ٹھیک اس وقت یاد آتا ہے جب ہم پہلے ہی دباؤ میں ہوں اور ہمارا سارا اعتماد چکنا چور کر دیتا ہے۔ یا شاید کسی غیر ہمدرد رشتہ دار کے وہ الفاظ، جیسے کسی ڈراونے کزن کی باتیں جنہوں نے ماضی میں ہمارے اندر خود شک کے بیج بو دیے تھے، اور آج سٹریس کے عالم میں وہی بیج دوبارہ پھوٹ پڑتے ہیں اور ہماری ہمت توڑ دیتے ہیں۔ اور یہ سائے اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی بہت معمولی سی بات، ایک آواز یا کسی کا نام سن لینا ہی اس پرانے خوف اور انگزائٹی کو واپس لے آتا ہے، اور انسان خود کو وہیں ماضی میں بے بس کھڑا محسوس کرتا ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے، اس ذہنی دھند سے نکلنے کا جو واحد راستہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ شعوری طور پر ایک لمحے کے لیے رکا جائے اور یہ فیصلہ کیا جائے کہ اس وقت ابھی ہمارے لیے حقیقت میں اہم کیا ہے۔ دیکھیں، کلیئرٹی ہر کسی کے لیے سب کچھ بننے کی کوشش سے نہیں آتی، یہ آتی ہے ان چند ضروری کرداروں کو پہچاننے سے جن پر ہمیں اپنی توانائی لگانی ہے۔ اس کو ایسے سمجھتے ہیں، ایک ہے ہمارے امیڈیٹ رولز، یعنی وہ کردار جن سے ہم بھاگ نہیں سکتے، جیسے ایک والد یا والدہ ہونا یا ایک پروفیشنل ہونا۔ اور پھر ہیں اسپائرڈ رولز، یعنی وہ شخص جو ہم بننا چاہتے ہیں۔ ان دونوں میں ترجیح قائم کرنا ہی پہلا قدم ہے۔ اگر وضاحت تلاش کرنے کا یہ سفر آپ کو اپنے لیے کارآمد لگ رہا ہے تو ایک لمحہ نکال کر لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہم مل کر ایسے اہم موضوعات پر بات چیت جاری رکھ سکیں۔ اچھا، جب ہم نے ترجیح کی اہمیت کو سمجھ لیا تو اب اس کے عملی کیسے پر بات کرتے ہیں، یعنی اب ہم اس اندرونی خلفشار سے نمٹنے کے لیے ایک کوگنیٹو ٹول کٹ تیار کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایک بہت ہی اہم اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے، ایموشنل ٹریگر۔ یہ کوئی بھی واقعہ، یاد یا کوئی بات ہو سکتی ہے جو ماضی کے تجربات کی وجہ سے ہمارے اندر ایک فوری اور شدید جذباتی رد عمل پیدا کر دیتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی پاورفل کوگنیٹو پروسیس ہے اپنے خوف پر قابو پانے کا۔ اس کے 4 بہت آسان قدم ہیں۔ پہلا، اپنے احساس کو تسلیم کریں، بس اپنے جذبے کو نام دیں بنا کسی ججمنٹ کے، جیسے میں اس وقت خوف محسوس کر رہا ہوں۔ دوسرا، ٹریگر کو پہچانیں، آخر کس چیز نے اس احساس کو جگایا۔ تیسرا، اپنے مفروضے کو بے نقاب کریں، خود سے پوچھیں مجھے کس بات کا ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا۔ اور آخر میں چوتھا قدم، اسے حقیقت سے چیلنج کریں، پوچھیں کیا یہ خوف سچ میں حقیقی ہے یا یہ صرف ایک کہانی ہے جو میں خود کو سنا رہا ہوں۔
یہ عمل آپ کو جذبات کی رو میں بہنے کے بجائے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور یہ سلائیڈ اس ذہنی تبدیلی کو بہت اچھے سے واضح کرتی ہے۔ ایک طرف خوف پر مبنی سوچ ہے جہاں ہم سب سے برا سوچتے ہیں، اور دوسری طرف حقیقت پر مبنی سوچ ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم صرف اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور دوسروں کی رائیں ہماری حقیقت کو بدل نہیں سکتیں۔ تو جب ہم اس کوگنیٹو پروسیس کی مشق کرتے ہیں نا، تو یہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر ایک ڈھال بنا دیتا ہے۔ یہ ہمیں ریزیلینس اور خود شناسی یعنی سیلف اویئرنیس سکھاتا ہے، تاکہ ہم بیرونی دباؤ اور اندرونی خوف کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ حقیقی ترقی صرف علم حاصل کرنے سے نہیں ہوتی، بلکہ اس پر عمل کرنے سے ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی صرف کتابیں پڑھ کر سرجن نہیں بن سکتا، اسی طرح کردار بھی صرف باتیں سن کر نہیں بلکہ عملی مشق سے بنتا ہے۔ تو اس طرح ہم اپنے اس الجھے ہوئے جذباتی خوف کو چند واضح اور طاقت دینے والی سچائیوں میں ترتیب دے سکتے ہیں۔ یہ ریالٹی فائلز ہماری باطنی ڈھال بن جاتی ہیں جو ہمیں مستقبل میں بھی ایسے خوف سے بچاتی ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو میں چاہوں گا کہ آپ سب سوچیں، اگر آج آپ اپنے کسی ایک گہرے خوف کا سامنا حقیقت کی روشنی میں کریں تو آپ کی زندگی میں، آپ کی سوچ میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ اگر اس گفتگو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ اور اگر آپ ذاتی طور پر ان مسائل سے گزر رہے ہیں اور رہنمائی چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر یا ای میل پر رابطہ کرنے میں بالکل نہ ہچکچائیں۔ ایک ضروری اعلان: تمام اقدامات اور تکنیکیں صوبیہ کی طرف سے انجام دی جاتی ہیں۔ یہ ویڈیو AI کے ذریعے تیار کی گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ مواد ان کی اصل مشق سے تھوڑا مختلف ہو۔